بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تاریخی خزانہ ہے، ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس خزانے میں ایسے ہیرے جواہرات ہیں جنہیں آج کی دنیا دیکھے تو حیران رہ جائے۔ اسے حاصل کرنے میں دشواری کیا ہے؟ اناتا نے میرے چور خیالات پڑھے ہیں، اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ اس خزانے تک پہنچنے میں مشکلات کیا ہیں۔ اناتا نے مجھے نہیں بتایا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ جب ہم جزیرہ ساؤ کے محل میں پہنچیں گے تو وہ مجھے بتائے گی۔ پلیز تم مجھے بتا دو۔ ساری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ زمین میں دبے ہوئے خزانے پر سانپ پہرا دیتے ہیں، لیکن ساؤ کے خزانے پر سانپ نہیں ہے۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ وہ خزانہ محل کے تہہ خانے میں ہے۔ اس تہہ خانے میں جانے والے پھر واپس نہیں آتے۔ جو انہیں واپس لانے جاتا ہے وہ بھی نیچے جا کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔ پارس یہ باتیں چور خیالات پڑھ کر معلوم کر چکا تھا۔ بلی ڈونا نے ایک شخص پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول بنا کر اس تہہ خانے میں بھیجا تھا اور اس کے دماغ میں رہ کر وہاں کے حالات معلوم کرتی رہی تھی۔ جب اس اعلی کار نے تہہ خانے میں قدم رکھا تو اسے سونے کی اینٹیں اور آنکھوں کو چکا چوند کرنے والے ہیرے جواہرات نظر آئے۔ وہاں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نظر نہیں آیا، لیکن جب اس نے ایک جگمگاتے ہوئے ہیرے کو اٹھانا چاہا تو وہ ہیرا خود ہی بڑی تیزی سے آ کر اس کی پیشانی پر لگا اور یوں لگا جیسے بندوق کی گولی لگی ہے۔ وہ چکرا کر گر پڑی۔ اس ہیرے کی چوٹ سے پیشانی پر گڑا پڑ گیا تھا۔ بلی ڈونا نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سنبھالا۔ اسے حکم دیا کہ ہیرے جواہرات ایک بیگ میں بھر کر فوراً اوپر آ جائے۔ وہ حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا، لیکن سونے کی اینٹیں اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے آ کر اس کے سر، منہ اور جسم کے دوسرے حصوں پر لگنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں نادیدہ پہرے دار ہیں۔ وہ دکھائی نہ دینے والے اسے اینٹوں سے مار رہے ہیں۔ وہ چیخیں مارتا ہوا زینے کی طرف بھاگنے لگا تاکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا سکے، لیکن کسی نے اس کے منہ پر کسی چیز سے ضرب لگائی۔ وہ الٹ کر گر پڑا اور تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا، لیکن اس کے منہ اور جسم پر زوردار ضربیں پڑتی رہیں، حتیٰ کہ مار کھاتے کھاتے اس کا دم نکل گیا۔ بلی ڈونا کو ایک اعلی کار کی موت سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اہم معلومات ہوئیں۔ اس نے دوسری بار دوسرے اعلی کار کو ایک گولی دی۔ وہ تہہ خانے میں قدم رکھتے ہی گولی نکل کر نادیدہ ہو گیا۔ تہہ خانے میں ہر جگہ گھومنے لگا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے بولی، وہاں جو نادیدہ پہرے دار ہیں ان کے لیے تم بھی نادیدہ بن گئے ہو، وہ تم پر قاتلانہ حملے نہیں کر سکیں گے۔ اعلی کار نے پوچھا، میڈم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لباس میں چھپایا ہوا بیگ نکالو، اس میں ہیرے جواہرات بھر دو۔ اس وقت جب کوئی چیز تمہاری طرف آئے تم نادیدہ بن جانا۔ اس نے آس پاس دیکھا، پھر گولی اگل کر اپنی داڑھ میں دبا لی۔ سایہ بن کر ہیرے موتی اٹھا نہیں سکتا تھا، اٹھانے کے لیے ٹھوس جسم لازمی تھا، اس لیے وہ تہہ خانے میں نمودار ہو گیا۔ اس نے بھی پہلے اعلی کار کی طرح ایک ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے وہ اسے اٹھاتا، ہیرا خود اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی پیشانی پر لگا۔ پہلی مار کھاتے ہی وہ گولی نکل کر نادیدہ ہو گیا۔ وہ بولی، تم تو ایک ہیرا بھی اٹھا نہ سکے۔ یہ خزانہ کچھ اس طرح حاصل کرو کہ ایک ایک موتی کو اٹھاتے جاؤ اور ظاہر اور نادیدہ ہوتے رہو۔ اس نے یہی کیا۔ نمودار ہوتے ہی خزانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نادیدہ پہرے داروں کو اس کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا، وہ بھی محتاط ہو گئے تھے۔ اس کے نمودار ہوتے ہی سونے کی اینٹیں آ کر اسے لگنے لگیں۔ وہ پھر نادیدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، میڈم یہ ممکن نہیں ہے، خزانے کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ چند سیکنڈ میں ہی کئی اینٹوں نے مجھے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ واپس آؤ، میں کوئی دوسری تدبیر کروں گی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا چور دروازے کے پاس آیا۔ وہاں سے باہر جانے کے لیے چور دروازے کو کھولنا تھا اور کھولنے کے لیے ٹھوس جسم میں نمودار ہونا ضروری تھا۔ وہ پھر ایک بار نمودار ہوا۔ سوچا تھا دروازہ کھولتے ہی نادیدہ ہو جائے گا، لیکن نادیدہ بلائیں بہت پھرتیلی تھیں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی ایک تیر آ کر اسے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے گرا، پھر سیڑھیوں پر سے لڑکتا ہوا نیچے تہہ خانے میں آ کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہاں کئی انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی چند دنوں میں ڈھانچہ بننے والا تھا۔ بلی ڈونا اس کے مردہ دماغ سے واپس آ گئی۔ یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں ایسے نادیدہ پہرے دار ہیں جو تیر بھی چلاتے ہیں۔ جب تک خزانے کو ہاتھ نہ لگایا جائے تب تک وہ پہرے دار حملہ نہیں کرتے، اور جو خزانہ حاصل کرنے کی نیت سے آئے اسے مار ڈالتے ہیں اور تہہ خانے سے
واپس نہیں جانے دیتے۔ پارس یہ تمام معلومات بلی ڈونا کے چور خیالات سے حاصل کر چکا تھا، لیکن یہی ظاہر کرتا رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ میں نہیں جاتا ہے اور نہ ہی اس کے خیالات پڑتا ہے۔ اس نے انجان بن کر بلی ڈونا کی زبان سے تہہ خانے اور خزانے کے بارے میں یہ سب کچھ سنا، پھر کہا تمہاری کوششیں ناکام ہو گئیں، وہاں نادیدہ بن کر جانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خزانہ سمیٹ کر لانے کے لیے ٹھوس جسم لازمی ہے۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، بڑی مشکلات ہیں، پتہ نہیں وہ کس قسم کی نادیدہ بلائیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نادیدہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہم تو گولیوں کے ذریعے دکھائی نہیں دیتے، لیکن ان پہرے داروں کے پاس گولیاں کہاں سے آ گئیں، جبکہ وہ ہزاروں برسوں سے اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہزاروں برسوں سے نادیدہ ہیں اور زندہ ہیں۔ کیا ہزاروں برس پہلے جو نادیدہ تھے یہ ان کی اولادیں ہیں؟ کاش ہماری بھی اولاد نادیدہ ہوتی۔ بکواس نہ کرو، یہ بکواس نہیں ہے، جب ان کی ہو سکتی ہے تو ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کو ہماری اولادیں نظر نہیں آئیں گی، وہ الزام نہیں دے سکیں گے کہ ہم آبادی بڑھا رہے ہیں۔ پلیز کام کی بات کرو، خزانہ حاصل کرنے کی تدبیر کرو۔ میرا خیال ہے جزیرہ ساؤ چلیں، وہیں محل میں رہ کر تدبیریں کریں گے۔ اوہ گاڈ، میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ اناتا میرے اندر چھپی ہوگی اور ہماری تمام باتیں سن رہی ہوگی۔ پریشانی کیا ہے؟ تم باتیں نہیں کرو گی تب بھی وہ تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم کرتی رہے گی کہ ہم کیسے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تم اس سے چھپ کر جزیرہ ساؤ جاؤ گی اور وہ تمہارے دماغ میں چھپی رہے گی۔ کیا مصیبت ہے، میں اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ صرف ایک لات۔ اس نے چونک کر پارس کو دیکھا، وہ لات والی بات بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جین صاحب کی ایک لات کھا کر پارس تنویمی عمل کے سحر سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ بھی اناتا سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن لات کھانے سے ڈر رہی تھی۔ اس دوران پارس نے اپنے ایک خیال خوانی والے کو بلایا تھا تاکہ وہ جن صاحب کا کردار ادا کر سکے۔ بلی ڈونا نے کہا، پارس میرے لیے کچھ کرو، میں نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں مگر لات نہیں کھانا چاہتی۔ پارس اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا، ایک سمت دیکھنے لگا۔ وہ بولی، کیا ہوا؟ وہ ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، جن صاحب آ گئے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ سہم کر بولی، نہیں، یہ پہلے بھی مجھے نظر نہیں آئے تھے، اب بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ کیوں آئے ہیں؟ وہ کان پر ہاتھ رکھ کر کچھ سننے لگا، پھر بولا، جن صاحب فرما رہے ہیں تم لات کھانے سے انکار کر رہی ہو اور تن الات توہین الجنات ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عورت جنات کی لات کی توہین کر رہی ہے، اس لیے ناقابل البرداشت انا لات ٹھاکم یعنی جن صاحب توہین برداشت نہیں کریں گے اور تمہیں اچھی طرح ٹھوک کر لات ماریں گے۔ میں جاتا ہوں، تمہاری نجات کی گھڑی آ گئی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ جلدی سے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ نہیں، میں لات نہیں کھاؤں گی، مجھے بچا لو۔ پارس کے حلق سے ایک کرا نکلی، وہ بلی ڈونا سے الگ ہو کر ایک طرف جا کر گرتے ہوئے بولا، جن صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ادھر تھی اور آپ نے ادھر لات مار دی، ہائے آہ۔ وہ دوڑتی ہوئی صوفے کے پاس آ کر بولی، پارس جلدی بتاؤ یہ جن صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ دروازے کی طرف تو نہیں ہے، کیا میں باہر بھاگ جاؤں؟ میں کچھ نہیں بتاؤں گا ورنہ پھر مجھے لات پڑے گی۔ وہ سہم کر آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگی۔ پارس نے کہا، جن صاحب کی توہین نہ کرو، لات کھا لو، فائدہ ہی فائدہ ہے، اناتا کے تنویمی عمل سے نجات مل جائے گی۔ میں اناتا سے مقابلہ کروں گی، بازی پلٹ دوں گی، جلد ہی اناتا کو اپنی ممولہ اور تابع دار بنا لوں گی۔ اناتا کے خلاف نہ بولو، جن صاحب اس کے عاشق ہیں، اب تو تمہاری شامت آ گئی ہے۔ بلی ڈونا کے پیچھے پارس کا ایک ماتحت نمودار ہوا، اس نے ایک زور کی لات ماری، پھر نادیدہ ہو گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چیخیں مارتے ہوئے سامنے صوفے سے ٹکرائی، پھر صوفے پر سے الٹ کر فرش پر آ کر گر پڑی۔ ایک تو دہشت طاری تھی، دوسرے یہ کہ لات زوردار تھی، نتیجتاً بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے گی تو مطمئن ہوگی کہ اسے اناتا سے نجات مل گئی ہے، جبکہ بیچاری اناتا اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ منکی مخلوق اب قصہ پارینہ بننے والے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، منکی فوج کو ہلاک کرنے اور منکی ماسٹر کو دنیا سے بھگانے کے سلسلے میں روسی عورتوں نے اور وہاں کے سراغرسانوں نے اہم رول ادا کیا تھا۔ ان کی اس کمزوری کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ وہ تمام بندر عورتوں کے دیوانے ہیں اور عورتیں ہی انہیں ٹھکانے لگا سکتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح چال
باز اور تیز ترار روسی عورتیں ان بندروں کو فردن فردن پھانسی دیتی رہی تھیں، وہ اپنے منکی ماسٹر اور کمانڈر سے چھپ کر نادیدہ بن کر ان عورتوں کے گھروں میں رات گزارنے جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک رنگین رات گزار کر صبح سے پہلے اپنے منکی شہر میں پہنچ جائیں گے، لیکن ان کی رات کی صبح نہیں ہوتی تھی، وہ دھوکے سے ہلاک کیے جاتے تھے اور ان کی لاشیں چھپا دی جاتی تھیں۔ اس طرح منکی ماسٹر اور کمانڈر حیران ہوتے رہتے تھے کہ ان کے جان نثار کہاں غائب ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد تیزی سے کون گٹا رہا ہے۔ روسی حکام پس پردہ ان کی ہلاکت کا سامان کرتے رہے اور دکھاوے کے طور پر انکوائری کرتے رہے کہ منکی فوج کے سپاہی ہلاک کیے جا رہے ہیں یا وہ اپنی اپنی عورتوں کے ساتھ فرار ہو رہے ہیں۔ انکوائری کا کوئی فائدہ نہ ہوا، سارے منکی فوجی مارے گئے اور منکی ماسٹر اپنے کمانڈر اور چند جانثاروں کے ساتھ خلائی زون کی طرف چلا گیا۔ جن عورتوں کے گھروں میں واردات ہوتی تھی اور وہاں کوئی منکی مین مارا جاتا تھا، اس منکی مین کے لباس سے وہ ڈبیا حاصل کی جاتی تھی جس میں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول ہوا کرتے تھے۔ اس کے سر سے برین گارڈ بھی نکال لیا جاتا تھا جس کے ذریعے وہ ٹیلی پیتھی کے حملوں سے محفوظ رہتا تھا۔ اس طرح روسی فوج اور انٹیلیجنس والوں کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیوں، فلائنگ کیپسول اور برین گارڈ کا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ اب روسی ڈاکٹر اور سائنسدان بھی یہ چیزیں تیار کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہاں کے 6 سراغرسانوں نے 24 تربیت یافتہ فوجیوں کی 6 الگ الگ ٹیمیں بنائی، یعنی ہر ٹیم میں 4 فوجی جوان اور 1 سراغرساں افسر تھا۔ ان کا عزم تھا کہ وہ سب امریکہ جائیں گے اور ہر ٹیم اپنے اپنے طور پر نادیدہ بن کر ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کی کوشش کرے گی، اور اب وہ ایسا کر رہے تھے۔ وہ جدید ہتھیار اور نادیدہ بننے والی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کی ایک کامیاب جدوجہد کر رہے تھے۔ ان سارے ہنگاموں کے دوران 2 روسی بہنیں بڑی رازداری سے اپنا الو سیدھا کرتی رہیں۔ ان میں سے ایک بہن کا نام نتاشا اور دوسرے کا نام نتالیہ تھا۔ ایک 25 برس کی جہاندیدہ اور بھرپور عورت تھی۔ جہاندیدہ کہلانے کے لیے 25 برس کم ہوتے ہیں، لیکن نتاشا نے اتنی سی عمر میں بڑے نشیب و فراز دیکھے تھے۔ روسی انٹیلیجنس میں رہ کر بڑے خطرات سے کھیلتی رہی تھی، چونکہ فوج میں تھی اس لیے زبردست فائٹر بھی تھی۔ نتالیہ 20 برس کی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی تمام مکاریاں سیکھی تھیں۔ حسین اور ذہین بھی تھی اور خطرناک حد تک سنگین بھی۔ روس میں جب سرکاری سطح پر منکی فوج کو ہلاک کرنے کا مشن شروع ہوا تو نتاشا نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ذریعے خود کو بیمار ثابت کر کے چھٹی لے لی۔ اس طرح سرکاری مشن سے الگ ہو گئی۔ پھر اس نے درپردہ ایک منکی مین کو پھانسا۔ منکی مین نے کہا کہ وہ رات کو نادیدہ بن کر اپنے منکی شہر سے نکلے گا اور فلائنگ کیپسول کے ذریعے چند منٹوں میں ماسکو اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ دونوں بہنوں نے گھر کے احاطے میں ایک گڑھا کھودا۔ جب وہ منکی مین رات کو تاریکی میں آیا تو گھر کے اندر پہلے اسے کھانے پینے کی چیزیں پیش کی گئیں۔ اس نے کھایا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری زہریلا کھانا تھا۔ کھانے کے بعد ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں پہنچ گیا۔ اس رات ان بہنوں نے 20 عدد نادیدہ بنانے والی گولیاں اور 4 فلائنگ کیپسول حاصل کیے۔ ایک برین گارڈ بھی حاصل ہو گیا۔ اس پہلی کامیابی کا یہ فائدہ ہوا کہ دونوں بہنیں نادیدہ بن کر منکی شہر میں پہنچ گئیں۔ وہاں انہوں نے 2 منکی مین کو اپنے حسن و شباب کی جھلک دکھائی، اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو ان کا انجام بھی پہلے منکی مین کی طرح ہوا۔ اس طرح انہوں نے ہر دوسرے تیسرے دن واردات کر کے تقریباً 20 منکی مین کو ٹھکانے لگایا اور تقریباً 400 نادیدہ بنانے والی گولیاں، 50 کیپسول اور 20 عدد برین گارڈ حاصل کیے۔ نتاشا نے کہا، ہمارے پاس ان غیر معمولی چیزوں کا بڑا ذخیرہ ہو گیا ہے۔ ہم بڑے بڑے شاذ اور مخالفین کا سامنا کر سکتے ہیں۔ برین گارڈ کے باعث کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے دماغ کے اندر نہ آ سکے گا اور نہ چور خیالات پڑھ سکے گا۔ نتالیہ نے کہا، سسٹر، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ ٹیلی پیتھی سیکھ لوں۔ اس کے لیے میں کئی ترکیبیں سوچتی رہتی ہوں۔ یہی سوچتی ہوں کہ نادیدہ بن کر ٹرانسفارمر مشین کے قریب جاؤں گی۔ جب بھی کسی امریکی کو اس مشین سے گزارا جائے گا، تم اس کے اندر سما کر اس مشین سے گزر کر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لو گی۔ بالکل میں یہی سوچتی ہوں۔ نتاشا نے کہا، ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کا یہی ایک
طریقہ ہے، میں نے بھی یہی منصوبہ بنایا ہے، ہم امریکہ جائیں گے۔ پھر انہوں نے امریکہ پہنچ کر یہی کیا، اس جزیرے میں گئیں جہاں وہ ٹرانسفارمر مشین تھی، وہاں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، چند نئے تربیت یافتہ امریکی جوانوں کو اس مشین سے گزارا جا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا۔ سپر پاور بننے کے لیے جتنی قوتوں اور غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ وہ واشنگٹن میں ایک بنگلہ حاصل کر کے رہنے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا جب لندن میں سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی، میں سونیا کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں بہنیں بھی نادیدہ بنی ہوئی تھی۔ نتالیہ نے مجھے اور سونیا کو دیکھ کر کہا، سسٹر، بڑی خواہش تھی کہ انہیں کبھی دیکھوں، کیا یہ اصلی ہیں؟ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، جب کبھی انہیں ٹریپ کیا گیا تو پتہ چلا اصلی نہیں ہیں۔ دشمن ہمیشہ اصلی فرحاد اور سونیا پر حملے کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن میں ان کی اصلیت معلوم کر سکتی ہوں۔ جب یہ دونوں بند کمرے میں تنہا ہوں گے تو ان کی پرائیویٹ گفتگو سے ان کے اصلی یا نقلی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ تم ایسا کر سکتی ہو، لیکن محتاط رہنا ہوگا۔ سونیا اور فرحاد کو تمہاری موجودگی کا علم ہوگا تو پھر تمہاری شامت آ جائے گی۔ سسٹر، مانا کہ فرحاد اور اس کی فیملی کے لوگ بڑے شہ زور اور ناقابل شکست ہیں، لیکن ایسے بھی سپرمین نہیں ہیں کہ کبھی شکست یا دھوکہ نہ کھاتے ہوں۔ تم جانتی ہو میں کس طرح دوسروں کو الو بناتی ہوں۔ زیادہ نہ بولو، میں ایسی قوتیں حاصل کرنے کے پہلے دن سے تمہیں سمجھاتی آ رہی ہوں کہ فرحاد اور اس کی فیملی سے ہمیشہ کتراتے رہنے کی کوشش کرتی رہنا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن سسٹر ابھی سونیا کے قریب رہوں گی، اس شرط پر اجازت دے رہی ہوں کہ تم کبھی خود کو ظاہر نہیں کرو گی، اپنی آواز بھی نہیں سناؤ گی اور کبھی ان کے دماغ میں جانے کی حماقت نہیں کرو گی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ آپ کو بھی فرحاد کے قریب رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں خلاف توقع کچھ اہم معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہاں بڑے ممالک اور خطرناک تنظیموں کے سربراہان ہیں۔ میں ہر ایک کے بند کمرے میں جا کر ان کی پرائیویٹ باتیں سنوں گی۔ تمہیں سونیا کے پاس جانے کی اجازت اس لیے دے رہی ہوں کہ تم اس کے ایکشن اور ری ایکشن سے بڑا تجربہ حاصل کر سکو گی، بشرطے کہ کوئی حماقت نہ کرو۔ نتالیہ نے یہی کیا، بہت محتاط رہی۔ میری اور سونیا کی خفیہ گفتگو سن کر نتاشا کو بتایا کہ منکی ماسٹر خلا میں نہیں گیا ہے، ابھی اسی دنیا میں ہے اور اسرائیل میں ایلپا ماں بننے والی ہے۔ ایسے وقت ایلپا کو اپنی ممولہ بنایا جا سکتا ہے۔ نتاشا نے کہا، یاد رکھو ہم ابھی تجربات حاصل کرنے کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور نادیدہ بننے والوں کے تماشے دیکھیں گے۔ ہمیں گونگے اور بہرے بن کر رہنا ہے، ان سب کے مزاج اور طریقہ کار کو سمجھنا ہے، اس طرح ہمیں بڑے تجربات حاصل ہوں گے۔ نتاشا کا اس قدر محتاط رہنا نتالیہ کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ بہن کو اپنی ماں کا رتبہ دیتی تھی، کوئی حکم مزاج کے خلاف ہو اس پر بھی عمل کرتی تھی۔ آخر چند روز میں ہی پتہ چل گیا کہ سونیا جان بوجھ کر اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں سے بے خبر رہتی تھی۔ بعد میں اس نے امریکی اکابرین کے سامنے انکشاف کیا تھا کہ وہ چھپے ہوئے امریکی اور اسرائیلی اعلی کاروں سے بے خبر نہیں تھی، ان کے ذریعے ان کے آقاؤں کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ پھر دونوں بہنوں نے زچگی کے وقت ایلپا کے اندر رہ کر جان کولن دیوی اور میجر ٹی ہنٹر کی ناکامیاں دیکھی۔ نتاشا نے کہا، ان تمام واقعات سے تجربات حاصل کرو۔ اگر تم سونیا قریب نادیدہ بن کر رہنے کے دوران مجھ سے رابطہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ کر میں کچھ کرنا چاہتی تو ہم دونوں سونیا کی نظروں میں آ جاتے اور ایلپا کو ممولہ بنانے کی حماقت کرتے تو وہاں بھی ہم ظاہر ہو جاتے۔ واقعی سسٹر تم بہت ذہین ہو۔ اب میں خاموش تماشائی بن کر مخالفین کی مصروفیت پر نظر رکھوں گی اور تمہاری طرح تجربات حاصل کرتی رہوں گی۔ ویسے یہ حیرانی کی بات ہے کہ جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور دیوی جیسی آتما شکتی والی سب ہی ایلپا کے دماغ میں ناکام رہے اور کوئی پراسرار قوت اس ماں بننے والی کو حفاظت کرتی رہی۔ سسٹر صاف ظاہر ہے مسلمانوں کی روحانی قوت اپنا کام دکھا رہی تھی۔ ہم نے اذان کی آواز سنی تھی، اسی لیے سمجھاتی ہوں ان مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور رہا کرو۔ خاموش تماشائی بن کر ان کی زیادہ سے زیادہ کمزوریاں معلوم کرتی رہو، بعد میں ان کی کمزوریوں سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اب سونیا اور فرحاد کہاں ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں قدم رکھا ہے، آئندہ سونیا اور فرحاد کے علاوہ دوسرے مخالفین سے بھی سامنا ہوتا رہے گا۔ اب ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے 6 روسی سراغر اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں رہ کر کیا کر رہے ہیں۔ نتاشا نے خیال خوانی کی پرواز کی
فوجی ایک روسی فوجی افسر کے پاس پہنچ کر بولی، ہیلو، میں نتاشا بول رہی ہوں۔ کون نتاشا؟ میں کبھی تمہاری ملٹری انٹیلیجنس میں فرسٹ رینک کی جاسوسا تھی۔ اچھا تو تم ہو، مگر تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی۔ اب جان گئی ہوں، میری بہن نتالیا نے بھی غیر معمولی علوم حاصل کیے ہیں۔ ہمارا فرسٹ آفیسر کرسٹو وسکی کہاں ہے؟ نتاشا، تم بہت مکار ہو، تم نے بہانے سے چھٹی لی اور ان بندروں کو ٹریپ کر کے انہیں ہلاک کرتی رہیں، ان کی لاشوں سے گولیاں، کیپسول اور برین گارڈ حاصل کرتی رہیں، اور اب تو تم بہنوں نے ٹیلی پیتھی کا علم بھی حاصل کر لیا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ تم محب وطن نہیں ہو سکتی، تم نے فوج کے ڈسپلن اور اصولوں کے خلاف کام کیا ہے۔ تم یہ سب کچھ ہمیں اعتماد میں لینے کے بعد کر سکتی تھیں۔ اعلیٰ حکام کبھی ایک گولی یا کیپسول مجھے نہ دیتے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے ایک بار کہا تھا کہ میں روسی ہوں مگر یہودی ہوں، مجھ پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور تم نے مکاری دکھا کر اپنے یہودی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے تم مجھے کرسٹو وسکی کا رابطہ نمبر بتاؤ۔ تم زبردستی میرے دماغ سے معلوم کر سکتی ہو۔ تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس سے رابطہ کروں؟ میں جا رہی ہوں۔ وہ اعلیٰ افسر کے اندر خاموش رہی۔ اس نے مخاطب کیا، کیا جا چکی ہو؟ نتاشا نے جواب نہیں دیا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر رابطہ ہونے پر ایک ماتحت کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ میں کرنل وزڈم بول رہا ہوں، فرسٹ آفیسر سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ہیلو، میں کرسٹو وسکی بول رہا ہوں۔ کرنل وزڈم نے کہا، آفیسر، تمہیں فرسٹ رینک کی نتاشا یاد ہے؟ غدار کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اسے تو ہم دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ یہ مکار اور غدار نے ابھی مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ اس نے کہاں سے فون کیا تھا؟ اس نے فون نہیں کیا تھا۔ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ وہ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکی ہے۔ میرے دماغ میں آئی تھی۔ کیا واقعی؟ کیا وہ اس حد تک غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر چکی ہے؟ صرف وہی نہیں، اس کی بہن نتالیا نے بھی بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اس نے کب رابطہ کیا تھا؟ ابھی کچھ منٹ پہلے۔ پھر تو وہ موجود ہوگی اور ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ میں نے اسے آواز دی تھی، مجھے جواب نہیں ملا، وہ جا چکی ہے۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ ہم فرسٹ رینک کے 6 افسروں نے نادیدہ بن کر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لیا ہے؟ نہیں، مجھے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے اسے غدار کہا۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اب اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والی بہنوں کا اضافہ خوش آئند ہے۔ کیا ہم ان یہودی بہنوں پر بھروسہ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہودی جلتے ہوئے توے پر بھی بیٹھ کر سچ بولیں تو ہم کبھی یقین نہیں کریں گے، لیکن ان بہنوں کو یقین دلائیں گے کہ ہم ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، ان سے ہمیں بڑے فائدے پہنچیں گے۔ دونوں بہنیں دماغی طور پر ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ نتالیا نے کہا، سسٹر، تم نے درست کہا تھا کہ ہمیں خاموش رہ کر ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور نادیدہ بننے والوں کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ کتنے کمینے ہیں، ہم یہودیوں پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے۔ نتاشا نے کہا، اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں اپنے مذہب اور اپنی قوم سے محبت اور لگاؤ ہے۔ صدیوں سے ہمارا دادا اور پردادا روس کے باشندے رہے۔ ہم بھی روسی ہیں لیکن ناقابل اعتبار ہیں۔ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے یہودی ہی ہمارے رہیں گے، ہماری قدر اسرائیل میں ہوگی۔ ہمیں اسرائیل میں رہنا اور اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم نے ایلپا کی زچگی کے بعد اس کی خبر نہیں لی۔ کیا اس سے بات کی جائے؟ اس سے بات کرو گی کیا؟ اتنی جلدی بھول گئی کہ گونگی بہری بن کر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ سوری، بھول گئی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری دنیا کے لیے گونگی اور بہری بن جاؤں گی۔ آؤ ایلپا کے پاس چلیں۔ انہوں نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر ایلپا کے اندر پہنچ گئیں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک کرسی پر برین آدم بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، تم مسلمانوں سے متاثر ہو، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ ایک انجانی روحانی قوت نے تمہاری حفاظت کی ہے۔ بچی کے کان کے پاس اذان کی آواز نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ تمہیں بابا صاحب کے ادارے سے تحفظ ملا ہے۔ ایلپا نے کہا، پہلی بار ایک بزرگ نے خواب میں بشارت دی تھی کہ میں ایک بیٹی کو جنم دوں گی۔ آئندہ اس بیٹی کا فرحاد کی فیملی سے گہرا تعلق ہوگا۔ کیا یہ مسلمان بن جائے گی؟ اذان کی آواز سے تو یہی شبہ ہوتا ہے۔ یہ نامناسب ہے، یہ یہودی ہے، ہماری ہے۔ اگر ہم اس پر پوری توجہ دیں گے تو یہ فرحاد کی فیملی میں کبھی نہیں جائے گی۔ میں خود نہیں چاہتی کہ یہ پرائی ہو جائے۔
جائے، لیکن ایک مسلمان بزرگ کا مجھ پر احسان ہے، اگر میری بیٹی ادھر مائل ہوگی تو میں اسے نہیں روکوں گی، میں اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دوں گی۔ ایسی باتیں نہ کرو، ہمارے یہودی اکابرین سنیں گے تو تمہیں بھروسے کے قابل نہیں سمجھیں گے، تم پر شبہ کریں گے۔ میں اپنے ملک اور قوم کی وفادار ہوں اور مرتے دم تک رہوں گی۔ یہاں کے اکابرین شبہ کریں گے تو میری وفاداری پر فرق نہیں آئے گا۔ مجھ سے زیادہ تم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے، میں تمہاری وفاداری کی قسمیں کھا سکتا ہوں، لیکن آئندہ اپنی بیٹی کے سلسلے میں مسلمانوں کی حمایت نہ کرو۔ اگر بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے تم پر احسان کیا گیا ہے تو اس احسان کا بدلہ دوسری طرح چکایا جا سکتا ہے۔ وہ نیم دلی سے بولی، ٹھیک ہے، میں ان کی حمایت میں نہیں بولوں گی۔